اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 2 مرحلوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کو علی علیہ السلام کی خلافت سے لے کر علی علیہ السلام کی شہادت کے درمیان بیان کر چکے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں پہلا مرحلہ جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ امام حسن علیہ السلام کی خلافت کا زمانہ ہے۔ یقیناً ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کو پہلی مرتبہ سنا ہوگا کہ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے تقریباً 6 مہینے تک کے انہوں نے حکومت کی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو سن 40 ہجری میں جس وقت خلافت کی ذمہ داری ملی اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں نے سیریا کے مسلمانوں کو چھوڑ کر جب انہوں نے امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی تو امام حسن مجتبیٰ کے سامنے بہت سارے ایسے کام تھے اور ان کی ذمہ داریاں تھیں بے عنوان خلیفۃ المسلمین جو انہیں انجام دینا تھا۔ سب سے اہم ذمہ داری جس کی طرف میں آپ کے سامنے اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نکات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ جس وقت جنگ نہروان مولا علی علیہ السلام سر کر چکے اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام ایک لشکر تیار کر رہے تھے تاکہ شام کی طرف اپنے لشکر کو لے کر جائیں اور معاویہ کا مقابلہ کریں، کیونکہ معاویہ اس کے باوجود کہ سیریا کا علاقہ، شام کا علاقہ علی علیہ السلام کے خلافت کے کنٹرول میں آنا چاہیے تھا، اس نے علی علیہ السلام کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور علی علیہ السلام کی یہ ذمہ داری تھی کہ علی علیہ السلام اپنی طرف سے ایک گورنر کو شام کی طرف بھیجیں اور وہ شام کو علی علیہ السلام کا گورنر وہاں پر حکومت کرے، لیکن معاویہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام ایک لشکر تیار کر رہے ہیں جس لشکر کے ذریعے سے معاویہ کا مقابلہ کرنا ہے، اور علی علیہ السلام کا یہ مشہور جملہ ہے کہ میں ایک لحظے کے لیے بھی معاویہ جیسے ظالم کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ لہٰذا علی علیہ السلام جب اس تیاری میں لگے ہوئے تھے، اسی درمیان علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ علی علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ ایک مرحلہ تھا جسے انہیں سر کرنا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے رمضان ختم ہوتے ہی جو خطبہ پیش کیا ہے اس خطبے میں کوفیوں کی طرف خطاب کر کے کہتے ہیں کہ ہم سب کو اب جنگ کے لیے تیار ہونا ہوگا اور جنگ کے لیے نکلنا ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی، جس وقت امام حسن مجتبیٰ نے یہ خطبہ دیا اور لوگوں کو جنگ کی تیاری کی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ اب ہمیں نکلنا ہوگا، تو بہت سارے لوگوں کا جو ریئیکشن تھا وہ بہت نا امید کرنے والا ریئیکشن تھا۔ اتنا نا امید کرنے والا کہ اسی مسجد میں ایک صحابی ہیں امام حسن مجتبیٰ کے اور امام علی علیہ السلام کے، جن کا نام ہے عدی ابن حاتم۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں حاتم کا فرزند ہوں، اے کوفے والو یہ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ وقت کا امام، رسول کا فرزند تم کو جنگ کی طرف دعوت دیتا ہے اور تم اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے ہو؟ میں حاتم کا بیٹا اپنے قبیلے کے ساتھ امام حسن کی بات پر عمل کرتے ہوئے نخیلہ نام کی جگہ کے لیے نکل رہا ہوں۔ چونکہ نخیلہ وہ جگہ تھی جہاں پر امام حسن نے حکم دیا تھا کہ ہم لوگوں کا پہلا پڑاؤ، وہ لشکر جو کوفے سے نکلے گا اس کا پہلا پڑاؤ نخیلہ میں ہوگا۔ جناب ابن حاتم بنی طے جو ان کے قبیلے کا نام تھا، اس کے جوانوں کو لے کر نخیلہ نام کی جگہ پر پہنچتے ہیں۔ کچھ کوفے کے افراد اور کوفے میں رہنے والے جوان امام حسن کے لشکر کے عنوان سے وہ بھی عبید اللہ ابن عباس کے کمانڈرشپ میں، کیونکہ امام حسن نے ان کو فوج کا کمانڈر بنایا تھا، ان کے ساتھ وہ بھی نخیلہ کی طرف جاتے ہیں اور وہ لوگ کا قیام نخیلہ میں ہوتا ہے۔ ایک دن صبح کی نماز کے وقت لشکر والے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے کمانڈر ابھی آئیں گے جو یہاں پر نماز پڑھائیں گے، کیونکہ یہ اس زمانے کا رواج تھا، جو فوج کا کمانڈر ہوتا تھا وہ نماز کی امامت کیا کرتے تھے۔
لیکن سورج نکلنے سے نزدیک ہو رہا تھا، نماز کے قضا ہونے کا وقت نزدیک آ رہا تھا، فوجیوں نے اور سپاہیوں نے دیکھا کہ اب تک کہ عبید اللہ ابن عباس تو آئے نہیں ہیں۔ پتہ کیا تو عجیب خبر ملتی ہے، اور وہ یہ کہ 10 لاکھ درہم کی بنیاد پر عبید اللہ ابن عباس نے امام حسن کا لشکر چھوڑ کر معاویہ کے لشکر کو جوائن کر لیا ہے، اور صرف اکیلے نہیں گئے ہیں، اپنے ساتھ عراق کی فوج کے 2/3 سپاہیوں کو لے کر گئے ہیں، 2/3 سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ عزیزو، یہ امام حسن کے لشکر والوں کے لیے بہت عجیب اور بری خبر تھی۔ ہو سکتا ہے ناظرین آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ جب ایک ایسا شخص کہ جس کے بکنے کا امکان تھا اور جس کے فوج کے چھوڑنے کا امکان تھا، امام حسن نے اس کو کمانڈر ہی کیوں بنایا؟ تو عزیزو، ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ عبید اللہ ابن عباس یہ وہ شخصیت ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے اگر ان کو دیکھا جائے تو اس دنیا میں ان لوگوں میں ان کا شمار ہونا چاہیے تھا جس کے دل میں معاویہ کو لے کر بہت زیادہ غصہ اور بہت زیادہ کینہ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آج سے 2 سال پہلے بسر ابن ارطات نام کے ایک آدمی نے، جو معاویہ کا ایک فوجی اور کمانڈر تھا، اس نے عبید اللہ ابن عباس کے 2 فرزند کو عبید اللہ ابن عباس کی وائف کے ہاتھ میں ذبح کر دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے 2 بچے اس کی بیوی کے ہاتھوں میں ذبح کیے جائیں، آپ جان سکتے ہیں کہ اس کے دل میں کتنا غصہ ہونا چاہیے تھا معاویہ کے لیے۔ لیکن وہ جیسا فرد بھی جس کے دل میں اتنا غصہ ہونا چاہیے تھا، وہ بھی معاویہ کے درہم کے آگے ٹک نہ سکے اور وہ بھی بک گئے۔ امام حسن اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ میں اور اصحاب کے ساتھ میں نخیلہ نام کی جگہ پر پہنچتے ہیں، اور جب اس جگہ پہنچتے ہیں تو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوفے میں موجود جو اور جوان اور سپاہی اور فوجی ہیں وہ نخیلہ میں امام کو جوائن کریں۔ لیکن عزیزان گرامی، 10 دن گزر گئے۔ 10ویں دن امام حسن پھر ایک مرتبہ مجبور ہوتے ہیں، کوفہ آتے ہیں اور یہاں ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پھر آمادہ کریں کہ آؤ تم ہمارے لشکر کو جوائن کرو۔ یعنی لوگوں میں اب اتنا حوصلہ نہیں ہے، لوگ جنگ سے تھک چکے ہیں، بہت سست ہو چکے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے ہیں، اب وہ دنیا طلب ہو گئے ہیں، انہیں آرام کرنا ہے، انہیں سکون چاہیے ہے، جنگ کے لیے تیار نہیں تھے۔ امام جب دوسری مرتبہ آ کر خطبہ دیتے ہیں تو اب کچھ لوگ تیار ہوتے ہیں جو امام کا ساتھ دینے کے لیے نخیلہ تک، اور نخیلہ کے بعد امام کے ساتھ آگے جاتے ہیں سابات نام کی جگہ پر۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے اور تاریخ میں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے کہ سابات کے بعد مدائن تک کے بھی امام حسن مجتبیٰ پہنچے تھے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر میں آپ کی خدمت میں اس تصویر کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو اس زمانے کی تھی، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ امام حسن مجتبیٰ کے زمانے کے حالات کیسے تھے اور معاویہ کی کیا مکاریاں تھیں جس کی وجہ سے امام حسن کو کیا مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ تو عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ سابات نام کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب امام سابات نام کی جگہ پر پہنچ چکے اور وہاں پر ان کا قیام تھا اور وہ اس بات کی تیاری میں لگے ہوئے تھے کہ فوج کو تیار کیا جائے اور اس کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کی جائے کہ کس طرح سے اور کس مقام پر معاویہ کا مقابلہ کرنا ہوگا، اسی زمانے میں معاویہ نے اپنے طرف سے 2 نمائندوں کو بھیجا۔ ایک کا نام تھا مغیرہ ابن شعبہ اور دوسرے کا نام تھا عبداللہ ابن عامر۔ یہ دونوں ایک آفر لے کر آتے ہیں امام حسن کی خدمت میں، اور آفر یہ ہے کہ امام حسن سے یہ کہا جائے کہ آپ صلح کر لیجئے، آپ کے صلح کرنے کے نتیجے میں ہم آپ کو بہت زیادہ مال سے نوازیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ نے اس آفر کو سنتے ہی اس آفر کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ نہیں، دین کا سودا مال سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ دونوں لوگ جب امام کے خیمے کے باہر نکلتے ہیں اور امام کے خیمے کے اطراف میں امام کے سپاہی اور فوجی کھڑے ہوئے تھے، تو ان دونوں میں سے ایک فرد دوسرے سے کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ حسن مجتبیٰ نے صلح کو قبول کر لیا، جس کے نتیجے میں بہت سارے مسلمانوں کا خون اب نہیں بہے گا۔ عزیزان گرامی، توجہ کیجئے گا، جیسے ہی اس جملے کو ایک نے دوسرے سے کہا تو امام کی فوج میں اور امام کے سپاہیوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی۔ آپس میں یہ بات کرنے لگے، ہم لوگوں کو یہاں جنگ کے لیے بلایا
اور خود مال کے بدلے میں صلح کو قبول کر لیا۔ تو عزیزو، یہاں پر جس نقطے کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ امام کے لشکر میں اب دو کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ ایک وہ کہ جو معاویہ کے مال پر بک چکے اور لشکر کو چھوڑ کر جا چکے، دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو اپنے سردار پر، جن کو اپنے امام پر شک ہو گیا ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں ہمیں تو ظاہری طور پر جنگ کے لیے بلایا ہے لیکن خود صلح کر لیا۔ عزیزو، واقعہ یہاں تمام نہیں ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ صلح کی خبر لوگوں میں پھیلنے لگی، رومرز کی صورت میں، افواہ کی صورت میں، ایک شخص ہے وہ امام حسن کے اوپر جان لیوا حملہ کرتا ہے۔ اس جان لیوا حملے کے نتیجے میں امام حسن تو بچ جاتے ہیں لیکن ان کا پیر زخمی ہو جاتا ہے۔ امام حسن کے پیر کا زخمی ہونا تھا کہ امام حسن کے کچھ ساتھیوں نے اسے گھیرا اور اس جسارت کے بدلے میں اس کا قتل کر دیا گیا۔ لیکن عزیزو، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو امام کے اطراف میں ہے، اور وہ تیسرا گروہ ہے جو امام کی جان لینا چاہتا ہے، جو امام کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو ان تین گروہ کے ساتھ میں اب امام کیسے جنگ کے لیے آگے جا سکتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ میں ایک چوتھے گروہ کی طرف بھی اشارہ کروں۔ معاویہ کی طرف سے یہ خبر بھی آتی ہے کہ معاویہ نے اسی لشکر میں کچھ لوگوں کو خرید لیا ہے اور ان کو اس بات کی ذمہ داری دیا ہے کہ اگر امام حسن جنگ کے لیے آگے بڑھیں گے، جنگ شروع ہوتی ہے، تو یہ لوگ کہ جو امام حسن کے دوستی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو امام حسن کے لشکر والا بتا رہے ہیں، یہی لوگ ان پیسوں اور درہم و دینار کے بدلے میں جس کو انہوں نے معاویہ سے لیا تھا، اس کے نتیجے میں امام حسن کا قتل کر دیں گے۔ تو عزیزو، اب امام حسن ہیں اور ان کے اطراف میں کس طرح کا لشکر ہے جس میں سے بہت سے لوگ پیسے پر بک چکے ہیں، کچھ لوگ امام حسن پر شک کر رہے ہیں اور کچھ امام حسن کے قتل کے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس عالم میں امام حسن تھے اور امام حسن کے ساتھ میں امام حسین اور کچھ مخلص اصحاب، باقی کسی کی طرف بھی یقین کی نظر سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا اور ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس عالم میں اب معاویہ ایک مرتبہ امام حسن کی خدمت میں ایک لیٹر بھیجتا ہے، سفید کاغذ جس کے نیچے اپنی مہر لگا چکا ہے، اور اب یہ کہتا ہے کہ جس شرط پر تم کہو گے اس شرط پر میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے اس زمانے کے ماحول کو تھوڑا پیش کرنے کی کوشش کیا ہے جس سے یقیناً یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ ایک ایسے لشکر کے ساتھ میں جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لشکر کے ساتھ میں اب جنگ نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لشکر کے ساتھ میں اب جنگ کے لیے جانا اور لڑنا، اس کے نتیجے میں اگر موت آتی ہے تو وہ پھر شہادت نہیں ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں جب ان حالات کو اینالائز کیا ہے اور اس کا تجزیہ کیا ہے تو بہت سارے علماء نے اس جملے کو لکھا ہے کہ ایسے لشکر کے ساتھ جنگ میں جانا اور اس کے نتیجے میں موت کا آنا یہ شہادت نہیں بلکہ یہ خودکشی تھی۔ لہٰذا اب امام حسن علیہ السلام مجبوری کے عالم میں جب کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، جیسا وہ چاہ رہے تھے حالات اس طرح سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو اب امام حسن کے پاس ایک آپشن بچتا ہے کہ اپنی شرائط کی بنیاد پر معاویہ سے صلح کر لی جائے۔ عزیزو، اب ہم امام حسن کی زندگی کے ایک دوسرے مرحلے میں وارد ہو رہے ہیں، اور اس مرحلے میں ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ امام حسن نے صلح کیوں کیا، صلح کی شرائط کیا تھی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کے اس مرحلے میں ان عوامل اور ان ریزنز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وضاحت کے ساتھ کہ امام حسن نے صلح کو کیوں قبول کیا۔ اس سے پہلے کہ میں امام حسن کے صلح کے ریزنز کو اور عوامل کو آپ کی خدمت میں بیان کروں، ایک واقعہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دو صحابی ہیں، مسیب ابن نجبہ اور سلیمان ابن سرد خزاعی۔ یہ امام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس عراق کے بہت سارے جوان اور سپاہی ہیں اور خراسان کے بھی جو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں معاویہ سے لڑنے کے لیے
تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام نے ان کو اشارہ کیا، اپنے خیمے میں بلایا، اور خیمے میں بلا کر امام اور ان دونوں اصحاب میں کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ نتیجے میں جب وہ خیمے سے باہر نکلتے ہیں تو اب جنگ کا ارادہ جس طرح سے وہ لے کر آئے تھے وہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایسے عالم میں کہ جب لشکر کے اندر امام پر شک کرنے والے افراد پائے جاتے ہیں، ایسے عالم میں جب لشکر کے اندر امام کو قتل کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، تو یقیناً امام حسن مجتبیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ اس لشکر کے ساتھ تو جنگ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو لانگ ٹرم پلاننگ کرنا ہوگا اور اپنے اصحاب میں، اپنے ساتھیوں میں اور اپنے سرکل میں بیداری کو پھیلانے کے ساتھ انہیں لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ تیار کرنا ہوگا تاکہ آنے والے زمانے میں وہ اپنے وقت کے امام کی مدد کر سکیں۔ لہٰذا امام کا منصوبہ بالکل واضح تھا۔ امام کا منصوبہ اب یہ تھا کہ اس فوج کے ساتھ تو جنگ نہیں ہو سکتی ہے، اب ہمیں ایسے راستے کی طرف جانا ہے اور ایسے منصوبے کی طرف جانا ہے جس کے نتیجے میں آئندہ بغاوت کرنے والے اور امام کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اب ہم جب ان صلح کے شرائط کو دیکھتے ہیں جس کی بنیاد پر امام نے صلح کیا تھا، تو ہمیں یہ بات اور امام کا منصوبہ ان شرائط کے ضمن میں بالکل واضح صورت میں نظر آتا ہے۔ تو عزیزو، سب سے پہلے ایک اور سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ امام نے صلح کیا اور امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا؟ ایک وجہ تو میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن کچھ اور وجوہات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ امام حسن اور امام حسین کے زمانے میں ایک بہت بڑا فرق تھا، اور ایک فرق یہ تھا کہ امام حسن خود خلیفہ تھے اور وہ معاویہ سے بیعت مانگ رہے تھے۔ امام حسن نے بہت سے لیٹرز معاویہ کو لکھے تھے جس میں بیعت کا مطالبہ کیا تھا، لیکن معاویہ نے کبھی اپنے تجربے کے بہانے کے ذریعے سے اور کبھی اس بات کو ذکر کر کے کہ میں عمر میں تم سے بڑا ہوں لہٰذا خلافت کا زیادہ مستحق ہوں، امام حسن کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یقیناً امام حسن کو یہ پتا تھا کہ معاویہ ان کی بیعت ان کے لیٹرز کی بنیاد پر نہیں کرے گا، لیکن یہ لیٹر لکھنا اس لیے ضروری تھا تاکہ تاریخ میں ثبت ہو جائے اور ہم لوگوں کے لیے بصیرت کا سبب بن سکے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا زمانہ الٹا تھا۔ امام حسن سے ایک شخص جس نے اپنے آپ کو خلیفہ بنا دیا تھا اور اس کے باپ نے اس کے لیے لوگوں سے بیعت لے چکا تھا، وہ آتا ہے، وہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں حالات میں بہت بڑا فرق ہے، ایک جگہ خود امام حسن خلیفہ ہیں اور دوسری طرف یزید خلیفہ ہو چکا ہے۔ دوسرا ایک اہم فرق جو یہاں پر واضح ہونا ضروری ہے، خود معاویہ کی شخصیت اور یزید کی شخصیت میں بہت فرق ہے۔ معاویہ ظاہری طور پر مسلمان ہے، معاویہ ظاہری طور پہ امام حسن کو یہ آفر دے رہا ہے کہ جس طرح سے آپ کہیں گے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر میں چلنے کے لیے تیار ہوں، آپ جیسے کہیں گے، جن شرائط کو کہیں گے اس کو ماننے کے لیے میں تیار ہوں۔ لیکن یزید ایسا نہیں ہے، یزید ظاہری طور پر فاجر ہے، یزید ظاہری طور پر فاسق ہے، یزید کھلے عام حلال خدا کو حرام خدا میں اور حرام خدا کو حلال خدا میں بدل رہا ہے۔ ان دونوں زمانوں میں بہت فرق ہے، ان دونوں کیریکٹر میں بہت فرق ہے۔ یقیناً ان دونوں کیریکٹر سے ایک طرح سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ یزید کھلا ہوا فاجر اور فاسق ہے، معاویہ ظاہری طور پر امام کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر ایسی صورت میں کہ جب معاویہ یہ آفر دے رہا ہے ظاہری طور پر کہ میں آپ کے راستے پر چلنا چاہوں گا، جو شرائط آپ کہیں گے اس کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، ایسی حالت میں اگر امام حسن صلح نہ کرتے، جنگ ہوتی، لوگوں کا خون بہتا اور آنے والے مشکلات آتی، تو یقیناً لوگ اس زمانے کے بھی اور تاریخ کے بھی سادہ افراد جو معاویہ کو صحیح سے نہیں جانتے ہیں، وہ یہی کہتے کہ یہ موقع بھی تو دینا چاہیے تھا، ایسا کیوں نہیں کیا، کر لیتے تو اتنا خون بہنے سے بچ جاتا۔ ہاں عزیزان گرامی، شاید اسی وجہ سے امام حسن مجتبیٰ نے مجبوری کے حالت میں اپنی طرف سے کچھ شرائط کو لکھا ہے، لیکن جن شرائط کو امام حسن مجتبیٰ نے اس سفید پیپر پر لکھا تھا، اس سفید کاغذ پر لکھا تھا،
وہ شرائط ایک ایسے انسان کے شرائط تھے جو ہارا ہوا نہیں ہے، ایک ایسے انسان کے شرائط تھے جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، ایک ایسے انسان اور امام کی طرح انہوں نے شرائط لکھا تھا کہ جس کے لیے دین خدا کی حفاظت ضروری تھی، جس کے لیے مسلمانوں کی حفاظت ضروری تھی، اور جس کا صرف اور صرف ایک مقصد یہ تھا کہ ظاہری طور پر اگر میرے ہاتھ سے حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن دین خدا کو میں بچاؤں۔ اگر امام حسن صلح کے شرائط اپنی طرف سے لکھ کر نہ بھیجتے اور صلح نامہ منعقد نہیں ہوتا تو یہاں پر کچھ ایسی مشکلات آ سکتی تھی کہ جس کا جبران کسی چیز کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مثال کے طور پر خود امام حسن کا قتل تصور کیجئے کہ اگر امام حسن کا قتل ہو جاتا تو چونکہ امام حسن خلیفۃ المسلمین تھے، اسلام کمزور پڑ جاتا۔ چونکہ امام حسن خلیفۃ المسلمین تھے، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو جاتا، اور اس کے مقابلے میں جو ان کا جائے گزین ہوتا وہ شخصیت سب کے لیے واضح ہے کہ وہ کیسی شخصیت تھی۔ اگر امام حسن اس صلح نامے کو قبول نہ کرتے اور منعقد نہ کرتے تو نتیجے میں ایسے حالات رونما ہوتے اور ایسے واقعات رونما ہوتے کہ امام علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کو معاویہ چن چن کر ختم کر دیتا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جنگ صفین میں شہید کر چکا تھا، اور اس کے بعد کچھ افراد کو پیسے کے ذریعے سے خرید چکا تھا، اور اب بچے ہوئے کچھ لوگوں کو جنگ کے ذریعے سے یا اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے یا اپنے افراد کے ذریعے سے جو اس فوج میں شامل تھے ان کے ذریعے سے چن چن کر ان کو بھی ختم کر دیتا۔ لہٰذا امام حسن نے جب صلح کے شرائط کو منعقد کیا تو سب سے پہلی شرط یہ رکھا تھا کہ معاویہ کی ذمہ داری ہوگی کہ قرآن اور رسول کی سیرت پر چلے گا، قرآن کے مطابق عمل کرے گا اور رسول کی سیرت پر چلے گا۔ یہ بہت اہم شرط تھی جو امام حسن علیہ السلام نے اس صلح نامے میں سب سے اوپر لکھا تھا، اور اسی شرط کے ضمن میں اس بات کو بھی مینشن کیا تھا کہ خلفائے صالح کے راستے پر چلے گا معاویہ۔ اور جب ان دو شرطوں کو بیان کیا تو اب اس کے بعد آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ معاویہ کی ذمہ داری ہوگی کہ کوفہ کا علاقہ، اس علاقے سے کسی طرح کا وہ ٹیکس جمع نہیں کرے گا۔ ہر سال امام حسن کو 2 ملین درہم، 20 لاکھ درہم وہ بیت المال سے دے گا تاکہ امام حسن علیہ السلام غریبوں اور محتاجوں کی مدد کر سکیں۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک اہم شرط یہ بھی تھے کہ ہر وہ منبر جہاں سے مولا کائنات پر لعنت کا سلسلہ جاری ہے، معاذ اللہ، اس سلسلے کو معاویہ بند کروائے گا۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ کسی بھی شیعہ علی کو، صحابی علی کو معاویہ کسی طرح کی اذیت نہیں کرے گا۔ تو عزیزو اب توجہ کیجئے، سب سے پہلی شرط کے ذریعے سے رسول کی سیرت اور قرآن کی بقا کی ضمانت امام حسن کے صلح کی شرط میں پائی جاتی ہے۔ خلیفہ صالح کا جب ذکر کیا تو امام علی علیہ السلام کے راستے کو بھی انہوں نے رسمیت بخش دیا ہے، اور معاویہ کو اس کے نیچے سائن کروایا ہے، اس سے مہر لگوائی ہے، اور بیت المال سے جو مدد محتاجوں اور غریبوں کے لیے لیا ہے اس کے نتیجے میں شیعوں کا خیال رکھنے اور شیعوں کی پرورش کرنے کا اپنے لیے انہوں نے موقع فراہم کیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں جہاں علی علیہ السلام پر سب و شتم کے سلسلے کو بند کروانے کی شرط لگائی ہے تو یہ امام حسن کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اصحاب امام علی علیہ السلام کو کسی طرح کی اذیت نہیں کرے گا، یعنی اپنے شیعوں کی حفاظت کا ایک راستہ فراہم کیا ہے، تو عزیزان گرامی امام حسن علیہ السلام کی صلح کے نتیجے میں امام حسن علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اپنی جان کو بچایا بلکہ شیعوں کی حفاظت کو بھی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اسلام کی بقا کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ ہو سکتا ہے ناظرین آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ ہم نے دیکھا علی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں معاویہ کی حکومت کو ایک لحظے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور دوسری طرف امام حسن علیہ السلام ان کے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ تو ان تمام پوائنٹس کو جس کو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا، جس کے نتیجے میں امام حسن نے صلح کیا ہے، اس کے ساتھ میں اور ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ کہ امام علی علیہ السلام جس وقت یہ کہتے ہیں کہ میں معاویہ کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، وہ اس
اس زمانے میں کہہ رہے تھے اور ان حالات میں کہہ رہے تھے جب معاویہ کے لیے علی علیہ السلام کی طرف سے نمائندگی کا تصور جائے. تو امام علی علیہ السلام ایک حاکم عادل، کسی ایسے شخص کو جس کی عدالت کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں، اس کو حکومت کے لیے اپوائنٹ نہیں کر سکتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے سیریا کے لیے ایک گورنر اور ایک حاکم کو معین کیا تھا، اس کو جا کر حکومت کرنا تھا. معاویہ کو ہٹا رہے تھے تاکہ اس عادل حاکم اور نمائندے کے لیے راستہ صاف ہو سکے. لیکن امام حسن علیہ السلام معاویہ کو اپنا نمائندہ نہیں بنا رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام اپنی طرف سے اس کو کسی طرح کی حکومت کے اختیارات نہیں دے رہے ہیں، بلکہ زمانے کے تقاضے کی وجہ سے، اصحاب اور ساتھیوں کے ساتھ چھوڑ دینے کی وجہ سے، چونکہ امام حسن اکیلے ہو چکے تھے اور ان کا ساتھ دینے والے لوگ قابل توجہ نہیں تھے، لہٰذا امام حسن نے ان شرائط پر جس میں سب سے پہلے قرآن اور رسول کا تذکرہ ہے، معاویہ کو حکومت حوالے کی ہے تاکہ ان شرائط کی بنیاد پر اس کو حکومت کرنا ہوگا. یہ دو دور جو امام حسن کی خلافت کے دور سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے دور میں جہاں امام حسن صلح کرتے ہیں اور شہادت تک کا یہ دور ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا لیسن اس میں پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سخت حالات میں، مشکل زمانے میں ہم لوگوں کو اس بات کا راستہ نکالنا ہوگا کہ کس طرح سے اسلام کی حفاظت کی جا سکتی ہے، کس طرح سے مسلمانوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے. اور یہ سبق امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت سے ہم کو ملتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.